کہتے ہیں کسی جگہ ایک بہادر بادشاہ رہا کرتا تھا جس نے اپنی زندگی میں بہت سی جنگیں لڑی تھی اور تقریباً ہر جنگ میں کامیابی حاصل کی تھی، لیکن بدقسمتی سے اپنی آخری جنگ میں وہ بہت بری طرح سے زخمی ہو گیا۔ بروقت علاج سے وہ بادشاہ مرنے سے تو بچ گیا، مگر اس جنگ میں اس کی ایک آنکھ اور ایک ٹانگ ضائع ہو گئی، جس کا اس کو کافی رنج تھا۔ بہادر بادشاہ اس نقصان کو ہنس کر سہ گیا۔ اب بادشاہ صرف دربار تک محدود ہو کر رہ گیا اور اس کے بیٹے مملکت کے دوسرے معاملات کو دیکھنے لگے۔ ایک دن جب بہادر بادشاہ اپنے آباء و اجداد کی پینٹنگز دیکھ رہا تھا تو اسے یہ احساس ہوا کہ اس نے کبھی بھی اپنی تصویر نہیں بنوائی تھی، تو اس نے خود کلامی میں اپنے آپ کو کہا کہ مجھے بھی اپنی پینٹنگ بنوانی چاہیے تاکہ آنے والے برسوں میں مجھے بھی یاد رکھا جا سکے۔ اگلے دن بہادر بادشاہ نے اپنے وزیر سے اپنی ساری مملکت میں ایک اعلان کرنے کو کہا کہ مملکت کے تمام مصور نئے سال کے جشن سے پہلے دربار میں اکٹھے ہوں۔ وزیر نے ایسا ہی کیا اور اس اعلان کے نتیجے میں تمام ملک کے مصور دربار میں اکٹھے ہو گئے۔ بہادر بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ تمام مصور آ چکے ہیں۔ بہادر بادشاہ محل میں آیا اور ان سب سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری ایک خوبصورت ترین تصویر بنائیں۔ جو سب سے بہترین تصویر بنائے گا اس کو شاہی مصور کے خطاب کے علاوہ جاگیر اور بڑے بڑے انعامات سے نوازا جائے گا۔ ان سب نے جب بادشاہ کو دیکھا تو کافی پریشان ہوئے۔ پھر ان سب نے ایک دوسرے سے اس کے بارے میں تبادلہ خیال کرنا شروع کر دیا۔ کچھ منٹوں کے بعد بہادر بادشاہ نے پوچھا، تم میں سے کون کون میری تصویر بنائے گا؟ حیرت کی بات کہ کوئی بھی آگے نہیں آیا، کیونکہ ہر ایک کو یہ خدشہ تھا کہ صرف ایک آنکھ ایک ٹانگ سے بادشاہ کی خوبصورت تصویر بنانی تقریباً ناممکن ہے، اور اگر وہ کوئی خراب تصویر بناتے ہیں تو بادشاہ ناراض ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے انعامات کی بجائے سزا کا خطرہ تھا۔ بہادر بادشاہ انتظار کر رہا تھا کہ کوئی آگے آئے، مگر سب مصور آپس میں بحث کر رہے تھے کہ کیا کہا جائے۔ اتنے میں ایک مصور جو اس بحث میں حصہ نہیں لے رہا تھا آگے آیا اور کہا کہ اسے موقع دیا جائے بادشاہ کی تصویر بنانے کا۔ وہ بادشاہ کی ایسی تصویر بنائے گا کہ بادشاہ اسے ضرور پسند کرے گا۔ اس نے کام شروع کیا۔ ایک ماہ کے بعد ملک کے تمام لوگوں کے لیے پینٹنگ محل کی گیلری میں آویزہ کر دی گئی۔ دوسرے مصور بھی اس پینٹنگ کو دیکھنے کے لیے آئے، کیونکہ انہیں اس تصویر میں خاصی دلچسپی تھی کہ دیکھیں کہ ایک آنکھ اور ایک ٹانگ سے معذور بادشاہ کی پینٹنگ خوبصورت کیسے بن سکتی ہے۔ انہیں پینٹنگ دیکھ کر حیرت اور اپنی کم اہلی کا احساس ہوا کہ اس نوجوان پینٹر نے کتنی خوبصورتی سے بادشاہ کی خوبصورتی اور بہادری کو صرف ایک آنکھ اور ایک ٹانگ سے پینٹ کیا تھا۔ اس پینٹنگ میں بادشاہ کو ایک آنکھ بند کر کے اور ایک ٹانگ جھکا کر شکار کو نشانہ بناتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ ہر ایک نے پینٹر کے آئیڈیا کی تعریف کی اور سراہا کہ اس نے کتنی خوبصورتی سے بادشاہ کی خامیوں کو خوبیوں میں بدل دیا تھا۔ بادشاہ نے اس نوجوان پینٹر کو اپنے وعدے کے مطابق انعامات سے نوازا۔ دوستو، دنیا میں ہمیں ایسے کئی موقع ملتے ہیں جہاں پر ہمیں دوسروں کی خامیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے اور خوبیوں پر نظر رکھنی چاہیے، مگر ہم صرف خامیوں پر نظر رکھتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد کی یہ دنیا صرف اسی صورت میں خوبصورت ہو سکتی ہے کہ جب ہم دوسروں کی خامیوں اور کمزوریوں کو نظر انداز کر سکیں اور ان کی خوبیوں اور اچھائیوں پر نظر رکھیں۔ اس پینٹر نے، جو کہ خوش نظر پینٹر تھا، بادشاہ میں بھی صرف اچھائیاں ہی دیکھی تھی۔ سچ ہے کہ خوش نظر کو ہر نظارہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ وہ صرف خوبصورتی پر نظر رکھتا ہے، بدصورتی پر نہیں۔